علامہ صاحب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام ہو، سب اس سے اتفاق بھی کر جائیں، وہ نظام کیا ہو، وہ دستور کیا ہو، وہ آئین کیا ہو، اس کو ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے چینل پہ آؤں اور آرائز پیش کروں۔ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی ابتدا کی ہے۔ دیکھیں، اس بات کو واضح کر لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس صرف اسلام ہے، بے شک۔ یا پھر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ نہیں، قبول ہی نہیں ہے وہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اوہ اور آخرت آخرت زندگی گزارنے کا طریقہ، اسی لیے ہم اسلام کو کبھی بھی ریلیجن نہیں کہتے ہیں، اسلام کو دین کہتے ہیں۔ جو اسلام کو ریلیجن کہتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اصلاح کر لیں۔ ریلیجن کچھ عقائد اور کچھ اچھے کاموں کے مجموعے کو کہتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی اس کی ڈیفینیشن چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن دین وہ ہے جو آپ کو واش روم میں بھی جانے کے آداب بتاتا ہے، استنجا کے آداب بتاتا ہے، واپس مردے کے دفنانے کے آداب۔ یعنی دین وہ چیز ہے جس نے کسی بھی زاویے کو، شعبے کو خالی نہیں چھوڑا۔ تو جس دین نے کسی بھی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، وہ لوگوں کے امور کو منظم کرنے کے شعبے کو کیسے خالی چھوڑے گا؟ اس کے لیے ہم اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر معین کیا گیا۔ ظاہر ہے اہل سنت حضرات کی اس میں تفسیر الگ ہے، وہ اپنی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ہاں اولی الامر 12 امام ہیں، ان کے علاوہ اولی الامر نہیں۔ اب غیبت کا زمانہ آیا ہے تو معصوم امام سے، 11ویں امام سے حدیث نقل کی گئی کہ جو فقہا میں سے عادل ہو، فقیہ ہو، دین کی گہرائی کے ساتھ نظر رکھتا ہو، عادل ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، نفس کی مخالفت کرتا ہو، ایسے شخص کی تم پیروی کرو اور دنیا کے امور کے حل کے لیے اس سے رائے حل ڈھونڈو۔ ہمارے ہاں نظام ولایت فقیہ غیبت کے زمانے میں نافذ کیا گیا، اور الحمدللہ اس وقت وہ نظام نافذ ہے جس میں بنیاد قرآن و سنت ہے۔ کوئی قانون اس سے متصادم نہیں بن سکتا۔ لیکن اب آج پیٹرول کے کیا ریٹ ہوں گے، چاول کا ریٹ کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پاسپورٹ کس رنگ کا ہوگا، اس کے لیے پھر مجلس شورا بنائی گئی ہے، اور مجلس شورا نے اس کو اجرا کیا ہے۔ اور اس حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ولی فقیہ تھے جنہوں نے حکومت قائم کی، اور اس کے بعد پھر حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنہئی نے اس حکومت کو قائم کیا۔ اور اس میں بنیادی شرط مجتہد ہونا ہے۔ اچھا، اگر آپ دین کی نہ ہونے، اس لیے کہ عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو سیاست جانتا ہے، ریاست جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن دین سے آشنا نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکتے۔ دین کو جانتا ہو اور عادل ہو، اگر یہ دو شرط نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہیں جایا جا سکتا، اور اس طرح سے پھر حکومت کا نظام آگے بڑھے۔ 1 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ یہ جو نظام ہمارے ہاں چلتا ہے، نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، یا تو پوری طرح سے نظام اسلامی نافذ کر دیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تضاد جو ہماری زندگی میں آیا ہے، جو ہمیں بچپن سے پڑھایا بھی گیا کہ برٹش پینل کوڈ جو ہے بنایا گیا، ایسے پاکستان پینل کوڈ بنایا گیا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدل کے نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ۔